بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، باب ما يقوله من دعي الى طعام فتبعه غيره. گزشتہ ہفتے سے کھانے کے آداب چل رہے ہیں کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے، اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں کیا اصول بتائے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ آیا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ساری باتیں ملے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ آیا تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا نبی تو بیت الخلاء میں کیسے بیٹھا جائے اس کو بھی بتاتا ہے۔ آپ ایک رحمت والے نبی تھے، آپ باپ سے زیادہ شفیق تھے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جوتا پہن کر نہ چلو، ایک جوتا پاؤں میں ہے ایک ہاتھ میں ہے، ایسے نہ چلو۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں اگر اس طرح چلو گے ایک تو بھدے معلوم ہوں گے، برے معلوم ہوں گے، اور دوسرا اونچ نیچ ہو جائے گی، تم گر جاؤ گے۔ ایک باپ جو نصیحت نہیں کرتا وہ ہمارے نبی علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں حضرت نے منع فرمایا، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں، شفقت، محبت۔ حضرت نے فرمایا بڑا برتن ہو، حضرت نے مثال دی مشکیزہ، اس زمانے میں مشکیزے چلتے تھے پانی کی، ہمارے زمانے میں تپیلی لے لو، مٹکا لے لو، یا آج کل ٹھنڈا پانی کرنے کا جو کولر ہوتا ہے اس کے اوپر بوتل رکھی جاتی ہے، وہ بڑی بوتل لے لو۔ حضرت فرماتے ہیں اس طرح بڑا برتن یوں اٹھا کر پانی نہ پیو۔ اس میں کیا مسئلہ تھا کہ حضرت منع فرما رہے ہیں؟ فرمایا جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح پانی بہت ہے اور تم اٹھا کر ڈالنے جاؤ گے، پینے جاؤ گے، اور تمہارا قابو نہ رہا اور پانی پیٹ میں ایک دم سے گیا، تمہارے قلب اور ہارٹ پر اثر پڑے گا۔ دیکھیے کیسے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پڑی تھی ان کو ہماری، کیوں یہ نصیحتیں فرما رہے؟ حضرت نے فرمایا رات بستر پر جاؤ تو اپنا بستر جھال لیا کرو، بہت ممکن ہے دن بھر تمہارا بستر ایسا ہی رہا تو کوئی سانپ بچھو اندر نہ چلا گیا ہو۔ ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو بہت تیز بھگا رہے تھے، بہت فاسٹ اونٹنی کو بھگا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جابر بہت جلدی، اتنے تیز، شادی وادی تو نہیں ہو گئی؟ حضرت جابر کے والد صاحب احد میں شہید ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا جابر بہت تیز بھاگ رہے ہو، وہ شادی وادی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں۔ اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت کو پتہ بھی نہیں۔ اور آج یہاں ذرا کسی مولوی صاحب کو اطلاع نہ کی ہو یا سماج کے بڑے کو اطلاع ہے میرے بغیر نکاح ہو گیا، مجھے دعوت بھی نہیں دی۔
حضرت نے کوئی بات ارشاد، یہ باتیں جھگڑنے کی تھوڑے ہی ہوا کرتی ہے کہ مجھے دعوت کیوں نہیں دی. یہ باتیں جھگڑنے کی نہیں ہے. انہی جھگڑوں میں الجھ کر کے تو ہمارے سماج، سوسائٹی اور رشتہ داریوں کے بٹوارے ہو گئے کہ بہن کے وہاں دعوت نہیں ملی تو ابائی بھی دعوت نہیں دے رہا ہے، اور فلاں دعوت نہیں دی تو فلاں بھی دعوت نہیں دے رہا. ایک توڑ کھڑا ہو گیا اور شیطان گھس گیا اس میں. یہ جھگڑنے کے مسئلے نہیں ہے. دعوت نہیں دی اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ بہت ممکن ہے بیچارہ بھول گیا ہو، بہت ممکن ہے کوئی اور مسئلہ ہو اس کے لیے، اس لیے اس نے نہیں دی. یہ جھگڑنے کے مسئلے نہیں ہیں، لیکن امت انہی جھگڑوں میں الجھ گئی. بلکہ عجیب ایک جگہ کا واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ اسٹیج پر 4-5 آدمی بیٹھے تھے، تو اناؤنسر نے اس میں سے 2-3 کا شکریہ ادا کیا اور ایک کا شکریہ رہ گیا. تو جلسے کے بعد اسی پر جھگڑا کہ تم نے ان کا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا. یعنی یہ ہمارے وہ مسائل ہیں کہ جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں. یہ جھگڑنے کی باتیں نہیں ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جابر بہت تیز نکاح وکاح نہیں ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا ہے. فرمایا سیبا ام باقرہ، شادی شدہ سے نکاح کیا یا غیر شادی شدہ سے کیا؟ یعنی پہلے کسی جگہ شادی ہوئی تھی وہ طلاق ہو گئی ہو، یا اس کا شوہر اس سے نکاح کیا ہے، یا جس کا آج تک کبھی نکاح نہیں ہوا اس سے نکاح کیا؟ حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ سیبہ سے، یعنی پہلے کسی جگہ نکاح ہوا تھا اور وہ طلاق ہوئی تھی، اس سے میں نے نکاح کیا، یعنی بڑی عمر والی سے. تو حضرت نے فرمایا جابر تم تو بالکل جوان ہو، تم بھی باقرہ سے اپنے جیسی لڑکی سے نکاح کرتے، یہ تم نے کسی جگہ جو جا کر آئی تھی اس سے نکاح کیا، بڑی عمر، تم سے بڑی عمر. فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 بہنیں ہیں اور ابا جی احد میں شہید ہو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے. اور اس میں سے 3 بہنوں کا نکاح ہو چکا ہے اور 6 بہنیں میری چھوٹی چھوٹی ہیں. اگر میں اسی جیسی لڑکی لاتا تو میری بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ میں نے اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ میری بہنوں کا سر دیکھے، جوئیں صاف کرے، ان کو اور ضرورت ہو تو ان کی ضرورتیں پوری کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، تم نے اپنے بہن کے لیے قربانیاں دی ہے، اللہ تمہارے اندر بہت محبت دے گا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں مجھے جو سنانا ہے. فرمایا جابر دوڑ تو رہے ہو بہت تیز، اگر رات میں مدینے پہنچو ٹھیک ہے، تم آگے جا رہے ہو نا جاؤ، لیکن اگر رات میں مدینے پہنچے تو رات میں گھر میں نہ جانا، صبح جانا. فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا بہت ممکن ہے تمہاری بیوی کو پتہ نہ ہو تمہارے آنے کا، تو اس نے اپنے آپ کو تمہارے لیے تیار نہ کیا ہو، اس نے اپنے رات کے کپڑے پہنے ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا شوہر آ رہا ہے. اور تم اس عالم میں جاؤ گے تو تمہارے دل میں بیوی کی نفرت آ جائے گی. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم امت کو دے رہے ہیں. فرمایا صبح جانا اور رات میں اطلاع کر دینا کہ میں آ چکا ہوں، اور رات قیام مسجد میں کر لینا. آج کل کے زمانے میں تو فون ہے، اطلاع کر دی جاتی ہے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اطلاع نہ ہو تو اس طرح نہ جائے، خطرات ہیں. کبھی دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی طلاق تک کے مسئلے ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے، اللہ کی قسم ایک باپ بھی اپنے اولاد کو جو تعلیم نہیں دیتا وہ تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے ہیں. ایسے پیار بھرے جملے، ایسے محبت بھرے جملے آئے. ایک صحابی آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت غور سے سنیں. فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے مجھے، میں بہت تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہا ہے مجھے، دعا فرما دیجئے بچہ مل جائے. مسجد ہی میں تھے حضرت، دعا کی. وہ بے چینی تھی صحابی کو. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے بچے کا کوئی پتہ لگ جائے، مل نہیں رہا ہے. اتنے میں ایک صحابی ظہر کی نماز پڑھنے آئے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ بچے مدینہ کے اس کونے پر باغ کے اطراف میں کھیل رہے. تو یہ صحابی کہ چلو دیکھ لو شاید میرا بچہ اس میں ہو. یہ صحابی چلے، جا رہے ہیں، مسجد نبوی سے باہر نکلے تو اللہ کے حبیب نے بلایا ادھر آؤ. بہت جلدی فرمایا جی یا رسول اللہ میں دیکھ لوں، اس لیے کہ ادھر اس کی ماں پریشان ہے، میں تو ہوں ماں پریشان ہے. اللہ کرے آپ کی دعاؤں سے بچہ ادھر ہو، مل جائے. میرے آقا تعلیم دے رہے ہیں اگر تمہارا بچہ وہاں ہو اور تم دیکھ لو تو اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کر، اے میرے بیٹے یہ کہہ کر نہ بلانا، نام لے کر بلانا. فرمایا نام؟ فرمایا اسامہ. فرمایا اسامہ کہہ کر بلانا، بیٹا نہ کہنا. فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور میں بیٹا کہہ کر نہ بلاؤں. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں اس وقت جذبات ہے اپنی اولاد کی، محبت جوش مار رہی ہے، اور پھر بیٹا گم ہوا ہے اور پھر وہ ملے گا تو کچھ اور ہی کیفیت ہوگی. ارے بھائی جس کا بیٹا گم ہو گیا اسے پتا چلتا ہے، کچھ اور ہی کیفیت ہوگی تمہاری ممتا میں، محبت میں، پیار میں. اور تم اس محبت کے ساتھ جب کہو گے میرے لال، میرے لگتے جگر، میرے نور نظر، تو ان کھیلنے والے بچوں میں بہت ممکن ہے کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا، اس کا دل دکھے گا کہ کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی کہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو دیکھو. بیٹا کہہ کر نہ بلانا، نام لے کر بلانا، تاکہ اس یتیم کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. کیا تعلیم ہے. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو. ہاں کیا مسئلہ لکھا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، اس کا دل دکھے گا کاش میرا بھی شوہر ہوتا تو مجھ سے اسی طرح محبت کرتا. تم اس کے دل کو نہ دکھانا. آج ہماری وجہ سے کتنوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے اس کا کہ میں کتنوں کے دلوں کو ستا رہا ہوں اور کتنوں کے دلوں کو زخمی کر رہا ہوں. اسی لیے روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ کوئی چیز مانگنا ہو تو ہم سے مانگ لو. تو حضرت عائشہ نے صدیق اکبر اپنے ابا سے مشورہ کیا کہ کیا مانگو، اللہ کے نبی جوش میں کچھ دینے کو فرما رہے، کیا مانگوں میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں میں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. صدیق نے فرمایا کہ آقا سے یوں کہو کہ معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تھے اور اللہ نے آپ کو بہت راز و نیاز کی باتیں کی تھی، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے، بس میں تم سے یہ مانگتا. اور فرمایا نبی تمہیں بتائیں تو وہ ذرا مجھے بھی بتا دینا ابا جی کو. یہ عائشہ گئی. فرمایا عائشہ تم نے کچھ مانگا نہیں؟ فرمایا جی اللہ سے راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی اس میں کوئی ایک خاص بات مجھے بتا دیجیے، کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کہنے لگے عائشہ تجھے کس نے بتایا؟ فرمایا صدیق نے، ابو بکر نے بتایا ہے. سوچنے لگے کہ کیا کہوں میں. کچھ باتیں اللہ نے بتائی تھی، جیسے لا یکلف اللہ نفسا للہ ما فی السماوات، یہ آیات معراج میں ملی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں، التحیات للہ والصلوات کا مسئلہ وہاں ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی نمازیں ملی. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں دی تھی، کچھ راز کی باتیں اللہ کے نبی نے. فرمایا عائشہ میں جب مقرب بارگاہ خداوندی ہوا
اللہ کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت میں سے جو آدمی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا میں اس کو بلا حساب کے جنت عطا کروں گا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، جو مالی اعتبار سے ٹوٹ چکا ہے، جو اور اعتبار سے ٹوٹ چکا ہے، جو سماجی اعتبار سے ٹوٹ چکا ہے، جو پریشان حال ہے، فرمایا اگر تم ٹوٹے ہوئے دل کو تیری امت کا فرد جوڑے گا تو میرے ذمے واجب ہے، اللہ نے فرمایا واجب ہے کہ میں بلا حساب اسے جنت میں بھیجوں گا۔ بات بتائی عائشہ صدیقہ نے اپنے ابا کو کہ یہ بات کہی، صدیق رونے لگے، فرمایا ابا جی یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا۔ فرمایا بیٹی تو نے ایک پہلو دیکھا، اس کا الٹا پہلو تو نے نہیں دیکھا، جس نے جوڑے ہوئے دل کو توڑ دیا تو پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذمے واجب ہے کہ اس کو بلا حساب جہنم میں داخل کر دوں گا۔ آج ہماری وجہ سے کتنوں کے دل ٹوٹ رہے، کیسے کیسے دل تو گالی بول کر دل توڑ دیا، الزام لگا کر دل توڑ دیا، میرا ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا میں نے اس کے خلاف FIR درج کروا کر اس کا دل توڑ دیا۔ کیسے کیسے ہم لوگوں کے دلوں کو توڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس پر کتنی بڑی وعید کا مسئلہ بیان فرمایا۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، جو اپنی امت کو نہ بتائی ہو۔ آج ہی بخاری شریف میں میرے سبق میں روایت گزری، صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز حضرت پڑھا رہے تھے اور نماز کے بعد نماز میں حضرت پیچھے ہٹے، پھر آگے چلے۔ نماز کے بعد صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز میں آپ چلے آگے پیچھے، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا میں آگے اس لیے چلا تھا کہ قبلے کی سائٹ میں اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا، میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو میں آگے بڑھا اور میرے دل میں آیا کہ انگور کا خوشہ لے لوں، میں اندر سے گریپس کا خوشہ لے لوں۔ فرمایا اگر میں لے لیتا تو جنت کی نعمت میں فنا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے، میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا، اور ایمان معتبر ہے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لائے۔ اسی لیے سکرات کے موقع پر ایمان اس لیے معتبر نہیں کہ تب تو دیکھ رہا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، جنت جہنم سامنے ہے، حالات سامنے، اب کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، ایمان معتبر ہے بن دیکھے۔ فرمایا اگر انگور لے لیتا تو پھر تمہارا مشاہدہ ہو جاتا، دیکھ لیتے، تو ایمان بالغیب تمہارا نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی روایتیں آقا نے فرمایا کہ اللہ میرے بھائیوں سے میری اخوان کا لفظ ہے، کب ملاقات کرائے گا؟ تو صحابہ فرماتے یا رسول اللہ ہم نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تم نے تو مجھ کو دیکھا ہے، میں تمہارے سامنے ہوں، میرے معجزات تمہارے سامنے ہیں، وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو یؤمنون بالغیب، اور حضرت فرماتے میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ اللہ نے پھر جہنم بتائی، اور جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، اور میں نے اس میں کچھ نظارے دیکھے۔ فرمایا اس میں کثرت سے بہت زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا۔ ام سلیم پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم میں دو برائیاں بہت ہیں، تکثرن اللعنہ، تم غیبت بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جائے گی۔
اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تصدقنا یا معشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، اس لیے کہ صدقے کی وجہ سے اللہ کا غضب دور ہوگا اور جہنم سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ صدقہ وہ چیز ہے۔ اسی روایت میں حضرت نے یوں فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جہنم میں کہ وہ ایک بلی جو ہے بلی، وہ اس کو مار رہی ہے، یہ عورت کو اپنے ناخن سے مار رہی ہے، اور حضرت نے وجہ بیان فرمائی کہ اس نے بلی پالی تھی اور اس کو کھانا نہیں کھلاتی تھی اور چھوڑتی بھی نہیں تھی تاکہ وہ کہیں جا کر کھا لے، تو نہ کھلاتی تھی نہ کھانے دیتی تھی کہیں۔ اس کی بنیاد پر وہ عورت جہنم میں گئی اور بلی اس کو مار رہی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ کرنے پر مسئلہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، ہر روح والے پر جو ظلم کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اگر جانوروں کے بدلے میں یہ مسئلہ ہے تو انسانوں پر ظلم کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو بہت بچائیں، ہماری وجہ سے کسی کی عزت پامال نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی ذلیل نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ہم نمازیں تو بہت پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی بہت رکھ لیتے ہیں، عمرے پر عمرے بھی ہمارے بہت ہو رہے ہیں، اور ہماری ذات سے نہ معلوم کتنوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم کتنوں کو ستا رہے ہیں۔ اپنی زندگی پاک صاف رکھے، پاک صاف۔ کوئی ہمیں ستا دے لیکن ہم کسی کو ستانے والے نہ بنے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھوڑی جو اپنی امت کو نہ بتائی، چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی۔ استنجا جانے کے طریقے، کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، اور نہ معلوم کیسے کیسے ساری ہی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی، اور روایتیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی غریب ہو تو اس کو بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے غربت کی زندگی بھی گزاری۔ کوئی امیر ہو تو اس کو مالداری کے راستے سے حضور کی زندگی میں راستہ ملے گا۔ کوئی بادشاہ ہے، گھر کا بڑا ہے، بیوی کا شوہر ہے، اولاد کا باپ ہے، تو ایک باپ کیسے زندگی گزارے اپنی اولاد کے ساتھ، ایک شوہر کیسے زندگی گزارے، ایک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طریقہ دیا۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے بکریاں چرا کر مزدوری بھی کی، تو مزدور کو اگر راستے تلاش کرنا ہو تو حضور کی زندگی میں مزدور کو بھی راستہ ملے گا۔ میرے آقا نے تجارت اور کاروبار بھی کیا، اگر کاروبار کرنے والوں کو راستہ چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کاروبار اور تجارت اور بزنس کے مسائل ملیں گے کہ حضرت نے کیسے کاروبار فرمایا اور کیسے بزنس فرمائی۔ اور اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا طریقہ دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بھی ملے گا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک آپ نے فرمایا۔ چھوٹوں کے ساتھ اگر محبت کا معاملہ دیکھنا ہو تو حضور کی زندگی میں، بڑوں کا ادب دیکھنا ہو تو حضور کی زندگی میں، اور تواضع دیکھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ حنین سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں عمرہ کروں، میں نظر پوری نہیں کر سکا، اب یہاں آئے ہوئے کیا میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا جاؤ عمرہ کر لو، اور ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا ہاں، تمہارے بھائی محمد کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ کوئی بڑاپن نہیں کہ میں کیوں دعاؤں کا کہوں، آپ تو معصوم تھے، کیا ضرورت تھی دعائیں کرانے کی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری زندگی جو ہے
وہ صرف نماز روزوں میں منحصر ہو کر رہ گئے اور ہم نے سب کچھ دین اسی کو سمجھ لیا، اور جو دین کے بہت سارے شعبے تھے زندگیوں کے، وہ تمام کے تمام شعبوں میں ہم بہت دور ہو گئے۔ حضرت کی جوانی میں جوانوں کے لیے راستہ ملے گا، حضرت کے بڑھاپے میں بوڑھوں کے لیے راستہ ملے گا، حضرت کی بیوی کے ساتھ محبت میں ایک شوہر کے لیے راستہ ملے گا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریق ہمیں معلوم نہ ہوا ہو۔ حضرت نے کھانے پینے کے طریقے بتائے، بہت سارے آداب چل رہے ہیں۔ ایک ادب آج یہ آ رہا ہے کہ کسی کے وہاں ہماری دعوت تھی اور مثلا ہم کو کہا گیا تھا کہ 4 آدمی، اور ایک صاحب پیچھے پیچھے آ گئے، جھولا ڈال کر پیچھے چل رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، صاحب مکان نے اگر 4 کو دعوت دی اور کوئی زائد آیا تو صاحب مکان سے کہہ دو یہ صاحب آئے ہیں، میں نہیں لایا، آپ چاہیں ان کو واپس کر سکتے ہیں۔ ادب سکھایا گیا۔ پہلا ادب تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے مکان پر جتنوں کو دعوت ہو اتنوں کو لے جائیں۔ تمہیں کیا پتا اس غریب کے وہاں نظام ہے یا نہیں، تمہیں کیا پتا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا۔ ڈھیر سارے مولوی صاحب کو دعوت دی تو 10 15 20 کو لے کر چلے آئے، اصول کے خلاف، اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سو کو لے کر پہنچ جاتے ہیں، صاحب مکان شرم میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے گھر والوں کو رات میں بھوکے رہنا پڑتا ہے، ان کے پاس نظام نہیں ہے۔ ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے بنیں گے۔ فرمایا، دعا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنع له، حضرت کے ساتھ 4 آدمیوں کو دعوت تھی، گئے تو ایک 5ویں صاحب ایک پیچھے پیچھے ہو گئے۔ فلما بلغ الباب، جب دروازے پر پہنچے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب جو آئے ہیں یہ اپنی طرف سے آئے، میں نہیں لایا ہوں۔ ان شئت ان تأذن له، آپ چاہیں تو اجازت دیں، آپ چاہیں ان کو واپس کر دیں، مجھے برا نہیں لگے گا اگر آپ ان کو واپس کر دو گے۔ اصولی بات تھی۔ تو صاحب دعوت نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آ جانے دیجئے ان کو بھی، ان کے وہاں انتظام ہوگا، اس لیے فرمایا آ جانے دیجئے۔ اسی لیے ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جو آدمی کسی کے وہاں بلا دعوت کے جاتا ہے، دعوت نہیں دی اس کو اور بلا دعوت کے جاتا ہے، حضرت فرماتے ہیں یدخل السارق ویخرج القطاع، فرمایا چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے۔ اور سخت الفاظ فرمایا، چور بن کر جا رہا ہے، اس لیے کہ جب جائے گا تو چپ کے جائے گا، اور نکلے گا تو اب تو کھا لیا ہے تو ڈکار کھاتے ہوئے نکلے گا۔ حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے۔ 2 لقمے کیا ہیں کہ ہم اس کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ کیا ان 2 لقموں سے میری زندگی ساری چل جائے گی؟ ہم کیوں حضور کی سنت کے خلاف کریں؟ اور بہت سے لوگ مثلا ایک آدمی کو نکاح میں دعوت ہے، شادی میں، تو 3 بچوں کو ساتھ لے جاتے، پھر کہتے بچے کیا کھاتے ہیں؟ بچے جتنا کھاتے ہیں اتنا بڑا نہیں کھاتا، جتنا بچے کھاتے ہیں نا اتنا بڑا نہیں کھاتا، پھر بچے جو بگاڑ کرتے ہیں وہ بڑا نہیں کرتا۔ اصول ہے، قطعاً نہ لے جائیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فالو کریں، اس میں خیر ہے ہمارے لیے۔ بات بہت معمولی ہے لیکن حضرت کے اس پہ پیچھے راز ہے، اور اگر ہم ان احادیث پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی سنت رسول کی بنیاد پر جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو میرے آقا جب فرشتہ سوال کرے گا بتاؤ یہ کون ہے، میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں حضرت گنگوہی کا جملہ نقل کر رہا ہوں رحمت اللہ علیہ، جو قطب الاقطاب تھے۔ حضرت نے فرمایا مجھے بھی تمنا ہوتی ہے کہ داڑھی نکال کر گورا چتا بن کر کے میں پھروں، لیکن
میرے نبی کی سنت مجھے منع کر رہی ہے. فرمایا سنتوں پر عمل کرو گے، قبر میں پہنچیں گے، تمہاری قبر سے حضور کی قبر تک راستہ ہوگا اور فرشتے پوچھیں گے بتاؤ وہ کون ہے، تم بولو گے میرے نبی. اس سے پہلے میرا نبی کہے گا چھوڑو اس کو، یہ تو میرا ہے، نہ سوال کرو اس کو، یہ تو میرا ہے. یہ جب ہوگا جب سنت ہمارے پاس، سنت سے چہرہ چمکتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ چمکتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ آخری دن جس دن حضرت دنیا سے رخصت ہوئے، فجر کی نماز میں حضرت مسجد میں نہیں آ سکے، اپنے حجرے ہی میں نماز پڑھ لی بیٹھ کر، اور یوں پھسلتے ہوئے دروازے کے قریب گئے اور پردہ یوں ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا. صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسکرائے، ہنسے اور پھر پردہ ڈال دیا، اندر آ گئے. محدثین بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کا ہنسنا کیوں تھا؟ عام محدثین تو جواب دیتے ہیں کہ حضرت کو ہنسی اس لیے آئی ہوگی کہ اللہ، میں جب آیا تھا تو اکیلا تھا، اس دین کو لے کر جب اٹھا تھا، آج میرے جانے کا وقت ہے تو الحمدللہ میری پوری جماعت تیار ہے. اس پر خوشی ہوئی. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا جواب بہت اچھا، میرے دل میں بھی ایک جواب آتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جب اپنے مصلے پر صدیق اکبر کو دیکھا تو حضرت کو خوشی ہوئی، مسکراہٹ آئی، ہنسی آئی، خوش ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آج میرے جانے کا دن ہے، اب اگر تو مجھے اٹھا بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا. اس پر حضرت خوش ہوئے. صدیق نے نماز پڑھائی، کمرے میں آئے، بیٹی ہی تو تھی، پردہ کا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں. کمرے میں آئے، حضرت کا چہرہ دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ چہرہ بہت اچھا آج معلوم ہو رہا ہے، آج کچھ آپ کو صحت ہے، طبیعت ٹھیک ہے آج آپ کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت دن ہو گئے مقام سنح پر میں نہیں گیا ہوں، مدینے سے باہر ایک جگہ تھی، میں ذرا وہاں اپنا کام پورا کر کے آ جاتا ہوں، آج طبیعت ٹھیک ہے، اب ہی کی وجہ سے میرا نکلنا نہیں ہوا تھا چونکہ آپ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں اگر اجازت ہو تو حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ جا کر آؤ. صدیق وہاں پہنچے کیا ہے کہ تھوڑی دیر میں اطلاع ملی کہ اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے. صدیق دورے دورے واپس آئے، سیدھے اپنی بیٹی کے حجرے میں گئے، چادر اڑائی تھی سفید، چہرے انور کھولا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کے حبیب اللہ آپ پر دو موت کبھی جمع نہیں کرے گا. یعنی آپ ابھی تو مرے، قبر میں جب آپ بیدار ہوں گے تو اس کے بعد پھر آپ پر قیامت تک دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے. ایک مطلب. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دو موت جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کا تو انتقال ہوا لیکن آپ کی شریعت مر جاوے ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ کی شریعت قیامت تک زندہ رہے گی. لا یجمع اللہ علیک موتتین. یہاں محدثین ایک سوال فرماتے ہیں کہ حضرت ادھر گئے صدیق اکبر اور ادھر انتقال، معلوم ہوتا ہے طبیعت تو بہت خراب تھی تبھی تو یہ فوراً انتقال کا مسئلہ ہو گیا، تو صدیق اکبر نے صحت کیسے سمجھ لیا، کیسے یہ کہہ دیا کہ صحت چہرے پر ہے؟ علماء اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ نیک آدمیوں کو، مومنوں کو، مومنین صالحین کو، سنتوں پر چلنے والوں کو اللہ مرنے سے پہلے ان کے نیک عمل کے انوار چہرے پر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ منور ہو جاتا ہے. لوگ اس چہرے کے نور کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صحت ہو گئی، وہ صحت نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ اور سنتوں کا نور ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مرنے والوں کو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ تھا، بلکہ آخری بیماری میں گال ان کے پچکا گئے ہوتے ہیں. کئی دنوں سے جب بیماری کا وقت
لیکن جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے منہ پورا برابر ہو جاتا ہے، چہرہ منور ہو جاتا ہے. یہ وہ انوار ہے. جب مومنین صالحین کے انوار سے ان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا کیا کہنا. اللہ نے ان کے اعمال صالحہ کو چہرے پر ڈال دیا نور کی شکل میں، اسی کو لوگ صدیق اکبر نے صحت سمجھ لیا. تو بھائی سنتیں ادا کرو گے، سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ مرتے وقت ہی سے اللہ ہمارے چہروں کو منور بنا دے گا. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری روایت بیان فرما رہے کہ نبی کی ایک سنت یہ ہے، ان عمر ابن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت یدی تطیش فی الصحفہ فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام اسم اللہ تعالی وقل بیمینک وقل مما یلیک. حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے حبیب کے ساتھ کھانے بیٹھ گیا اور میں ادھر ادھر ہاتھ بڑھاتا تھا پورے کھنچے میں، تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت نے فرمایا بیٹے پہلے بسم اللہ بولو اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے سامنے سے کھاؤ. دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو پھر اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ یہاں گرم ہے تو میں اس کو کھینچوں. ہاں اگر مختلف قسم کے کھانے ہیں تو آپ ادھر ادھر ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو انسان کو پھر اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، بیچ میں نہیں کھانا چاہیے. آگے ایک تیسری روایت جو آ رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیچ میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، جب تم بیچ کا کھانا اٹھا لو گے تو اللہ کی رحمت کا کھانے پر اترنا بند ہو جائے گا. اس لیے پہلے سامنے سے کھاؤ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھو. اور ایک ادب پہلے بھی ذکر ہو چکا، آج بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے نہیں. ہاں مجبوری اور شکل ہے، معذوری اور شکل ہے. سلمہ ابن اقوا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے بیٹھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، باوجود کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، میں تو بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا. کوئی تکلیف نہیں تھی اور حضرت کو یہ جواب دیا. حضرت نے فرمایا جاؤ ہمیشہ تم بائیں ہاتھ سے ہی کھاتے رہو. بس دعا لگ گئی، اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا اور ہمیشہ اس کو بائیں ہاتھ سے کھانا پڑا. دیکھو سنت کے خلاف نبی کی مذاق، یہ نبی کی مذاق ہوئی کہ میں تو بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں. یہ نبی کی مذاق، انبیاء کی مذاق اچھی چیز نہیں ہے. یہ آج جو 31 کی نائٹ شروع ہو رہی ہے نا، پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، یہ تمام کی تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذاق ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس لیے تھی؟ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اسراف کا حکم دیا ہو، فضول خرچی کا حکم دیا ہو، نقصان پہنچانے کا حکم دیا ہو، آگ لگانے کا حکم دیا ہو، کسی کے گھر کو ویران کرنے کا حکم دیا ہو، شراب کا حکم دیا ہو، زنا کا حکم دیا ہو، جوئے کھیلنے کا حکم دیا ہو. کوئی نبی نہیں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے شراب کی اجازت نہیں دی، کسی نے زنا کی اجازت نہیں دی، کسی نے جوا کھیلنے کی اجازت نہیں دی، کسی نے کسی کے گھر کو ویران کرنے کی، آگ کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی، آتش بازی کرنے کی کسی نے اجازت نہیں دی. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. افسوس کہ وہ تو نالائق ہے جو کر رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کے ناواقف ہیں، انہیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں.
انہوں نے اپنے مذہب کو رسومات میں بدل دیا. ان کا مذہب ناچنا اور کھیلنا رہ گیا. لیکن قرآن پر ایمان لانے والا مومن بھی یہ کرنے لگا. یہ بھی آتش بازیوں میں لگ جاتا ہے, یہ بھی پتنگ چگانے میں لگ جاتا ہے. یاد رکھو, من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ ان کا مذہب ہے غیروں کا, یہ ان کا مذہب ہے. پتنگ بازی ان کا مذہب ہے. انہوں نے اپنا مذہب سمجھا اس کو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عمل کسی کا مذہب بن جائے, مذہب, مشابہت تب کہی جائے گی جب وہ مذہب ہو, مذہب نہ ہو تو کوئی عادت نہیں. یہ ان کا مذہب ہے. اب ان کے مذہب کے عمل کو ہم کریں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی کر دے گا. جاؤ حامان, فرعون, قارون, شداد, نمرود, جاؤ ان کے ساتھ. من تشبہ بقوم فہو منہم. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک ہلا دینے والی بات غنیت الطالبین میں لکھی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, بڑے پیر رحمت اللہ علیہ, کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا مقام میں پہلے بتاؤں کون ہے وہ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر الہام فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام ولیوں کا امام بنایا. حضرت نے اپنے مجمع میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو تمام اس وقت جتنے اولیاء موجود ہیں ان کا مجھے امام بنایا. تو کسی ولی کو پتا چلا, اس نے یوں کہا کہ سب کے سر پر تو عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہوگا, میرے سر پر نہیں ہے, یعنی میں ان کے تابع نہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میرا پاؤں اس کے سر پر نہیں تو پھر شیطان کا پاؤں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کا ولی تھا, لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس توہین کی وجہ سے اور اس بات کی بنیاد پر ہوا یہ کہ وہ نصرانی ہو کر دنیا سے روانہ ہوا. یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام. یہ کیا فرماتے ہیں, جملہ سنو. فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر تم نے غیروں کی مشابہت اختیار کی اور غیروں کے طریق کو تم نے اپنایا, ان کے رواجوں کو, ان کے مذہب کی باتوں کو تم نے اپنایا, فرمایا کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ قبر سے اٹھائے گا ہی اللہ تو ان غیروں کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. قبر سے اٹھتے ہی تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا. اب کیا نبی جب تمہارا ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں دیکھے گا تو کیا نبی ہماری سفارش کریں گے؟ الامان الحفیظ, الامان الحفیظ. ہمیں کیا مل جاتا ہے اس کے ذریعے سے, ہمیں کیا نفع ہوتا ہے اس کے؟ صرف یہ ہے کہ نفس راضی ہو جاتا ہے. ہمارا مذہب تو یہ ہے. سنو, بخاری شریف میں روایت ہے, ارشاد فرمایا یہودی کا ایک بہت بڑا عالم حضرت عمر کی خدمت میں آیا اور فرمایا تمہارے قرآن میں ایک آیت اتری ہے, اگر ہمارے وہاں اترتی تو جس دن وہ اتری اس دن کو ہم عید بناتے. فرمایا کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. یہ کسی نبی کے دین پر اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے دین مکمل کر دیا اور میں تمہارے دین سے راضی ہوا. اگر یہ کہا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. فرمایا اتنا بڑا اعجاز تمہارے لیے, اگر ہمارے مذہب پر اللہ یہ کہہ دیتا تو ہم تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر نے فرمایا انا عالم, مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اتری, کہاں اتری, کس وقت اتری, میرا نبی کس پوزیشن میں تھا, مجھے معلوم ہے. فرمایا میرا نبی عرفات میں تھا, اونٹنی پر سوار تھا, 9 ذوالحجہ تھی, حجۃ الوداع میں تھا اور اللہ نے عرفات میں یہ آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. عمر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر, اور عمر نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن تھا. اللہ کے حبیب کا یوم العرفہ جمعہ کو تھا. فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا, میرا نبی اونٹنی پر تھا اور یوم العرفہ تھا, 9 ذوالحجہ تھا اور یہ آیت اتری. حضرت عمر یہ بتانا چاہتے ہیں ارے بے وقوف,
تم تو اپنی طرف سے عید بناتے، ہمارے لیے تو اللہ نے اس جمعہ کے دن کو عید پہلے ہی سے بنایا ہے، یعنی آیت عید ہی کے دن اتری ہماری، اور ساتھ ساتھ عرفہ کا دن عید سے ملا ہوا ہے، تو یہ ایک اور عید ہو گئی۔ فرمایا ہم تمہاری طرح نہیں ہے کہ اپنے منمانی طور پر کسی کو خوشی بنا لے، ہم تو اسی کو خوشی بنائیں گے جس پر اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہو۔ یہ حدیث ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی ہے، یہ حدیث ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں وہ نہیں ہوگی جو یہ کر رہے ہیں، جو نصارہ، جو یہود، جو ہنود، جو مشرکین، جو رسومات میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، یہ ہماری خوشیاں نہیں، ہماری خوشیاں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور ہمارے نبی نے ضرور بتایا کہ میں مدینے آیا، یہودی لوگ ایک خوشی کا دن مناتے تھے، میں نے ایرانیوں کے متعلق سنا کہ وہ بھی خوشی کا دن مناتے ہیں، میں نے اپنے رب سے کہا اے اللہ میری امت کو بھی خوشی کے دن عطا فرما، تو میرے رب نے مجھے دو خوشی کے دن دیے، فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک روایت میں فرمایا جمعہ عید ہے، ایک روایت میں فرمایا تمہارے گھر پہ اولاد پیدا ہو تو شکر کرتے ہوئے خوشی مناؤ۔ عقیقہ کرنا خوشی ہی تو ہے، ارے تم دعوت کرو گے یا نہیں؟ تو یہ دعوت کرو گے، خوشی ہی کی تو دعوت ہوئی، یہ عقیقہ کرنا یہ خوشی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے گھر پہ اولاد پیدا ہو، تم شکر کے ساتھ اس کی خوشی منانا۔ یقیناً اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جا رہے ہیں، کچھ عورتیں اور بچے آ رہی ہے، اللہ کے حبیب نے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت انس سے فرمایا جب ان کو پوچھ کر آؤ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ عورتیں اور بچے؟ فرمایا پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ فلاں کے وہاں نکاح تھا، شادی تھی، تو یہ لوگ وہاں گئے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لہن، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے اور دلہا دلہن کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اس خوشی پر منع نہیں فرمایا۔ نکاح کے موقع پر خوشی کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، ایک طبیعی چیز ہے۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس نکاح کے موقع پر بھی خوشی کی باتوں کا وجود میں آنا ہوا۔ حضرت نے عقیقہ کیا، حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر پورے بکرے کا عقیقہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تو عجیب سا مسئلہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا شربت بنایا اور شربت بنا کر اپنے شوہر سے فرمایا چلو نا حضور کے وہاں کچھ مہمان بھی ہوں گے، ہم ذرا شربت پلا دیں گے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن ان تمام خوشیوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر، ناچگان نہ ہو، گھوڑوں پر سواری نہ ہو، بے حیائی اور بے پردگی نہ ہو، عورتوں کے بال نہ کھلے، عورتوں کے کھانے کے نظام الگ ہو، رعایت کے ساتھ خوشیاں ضرور منائیں لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ اچھا مذاق کی رائے تمہیں؟ فرمایا تیرا ہاتھ چلے ہی نہیں جا، دایاں ہاتھی، پوری زندگی ایسے گزر گئی، پوری زندگی۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے مجھے ابھی یاد آئی آپ لوگوں کی توجہ سے، اللہ کے حبیب ایک دیہاتی اور ایک عرابی کے پاس گئے، گاوڑیا آدمی تھا، حضرت نے اس کے سر پر یوں ہاتھ رکھا، فرمایا بخار بہت ہے تجھے؟ پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اللہ تمہیں صاف کر دے گا، پاک کر دے گا، اچھا کر دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں ایسا بخار ہے کہ برہا قبر میں پہنچ جائیں، ایسا سخت بخار ہے اور تم یہ بات بول رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا ایدن جاؤ ایسا ہی ہو جاوے۔ بس حضرت کا بولنا تھا کہ ایک دو دن میں وہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کی مذاق، نبی کی باتوں کی مذاق، نبی کے کلام کی مذاق، نبی کے عمل کی مذاق، یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک عمل نہ ہوا کوئی حرج نہیں، لیکن ایک مذاق کرنا بہت بری چیز ہے۔ یہ 31 کو منانا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مذاق ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق ہے۔ اور آج کل بعض عالم نے یہ تقریر کر دی کہ عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں، اس لیے اگر ہم اپنے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن میں خوشیاں مناتے ہیں تو عیسیٰ پر بھی تو ہمیں ایمان لانا ہے، تو ان کی جو ان کا دن ہے اس میں بھی ہم خوشیاں منائیں گے، یہ امت کو گمراہ کرنا ہے۔ خوشی کا معاملہ تو یہ تھا کہ ہم اس دن میں ایصال ثواب کرتے،
ہم قرآن پڑھتے. ہمارے بعض بزرگوں سے متعلق لکھا ہے کہ 10ویں محرم کو صبح سے لے کر شام تک میں ایک قرآن پورا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچاتے ہیں. میرے شربت سے اور میرے ناچنے سے اور میرے کودنے سے حضرت حسین راضی نہیں ہوں گے، لیکن اس قرآن پڑھنے والے کے قرآن سے حضرت حسین کی روح خوش ہو جائے گی. ہمیں خوشی کے طریقے یہ بتائے گئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہے ہیں آپ، اور وہاں جا کر ہم اچھلنے لگے، کودنے لگے، کیا حضرت راضی ہو جائیں گے؟ حضرت راضی ہوں گے جب ہم کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ. ہم یہ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اللہ کے نبی کی روح تو اس سے خوش ہوگی. حدود شریعت سے ہم باہر نہ نکلے. یہ بہت غلط طریقے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور خاص کر کے اولیاء کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بیٹھ کر سمجھائیں کہ بیٹو تمہارا دین تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے، بیٹو تمہارا دین تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے. تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہو. یہ جان کل ختم ہو جائے گی. جوانوں کو بھی مرتے دیکھا، بروں کو بھی. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کا 11-12 سال کا بیٹا 2 دن بخار آیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. ابھی اس مجلس میں بیٹھے ہو. اللہ ان کے بیٹے کی درجات کو بلند فرمائے. مغفرت تو کیا، مغفرت تو وہ معصوم بچہ ہے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اب تعالیٰ اس بچے کو ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنائیں. ایک روایت آگے ایک ادب اور بیان فرماتے ہیں. فرمایا ان جبلہ ابن سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصابنا عام سند مع ابن زبیر، اسی طرح کے الفاظ ہیں، یہاں صاف نظر نہیں. روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبلہ ابن سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم کھجور کھا رہے تھے. اتنے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یمر بنا، وہاں سے گزرے. ونحن ناکل، اور ہم کھجور کھا رہے تھے. فیقول، تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا سنو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقران الا یستاذن الرجل اخاہ. یہ ایک ادب بہت بڑا ہے، غور سے سنیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو 2-2 3-3 ایک ساتھ اٹھا کر کھانے سے منع فرمایا. کھجور ہے یوں بھر لی 4-5 اور کھاتے جا رہے. انگور ہیں یوں لے لی اور کھاتے، ایک ساتھ اتنے اٹھائے اور کھاتے جا رہے. کسی کے دسترخوان پر اگر داو، اپنے مکان میں ہو تو کوئی عرض نہیں، چاہے پورا چلو برگر کھا لو، اپنا مسئلہ نہیں، وہ اپنا مال ہے. کسی کے مکان پر دعوت ہو تو ادب یہ ہے کہ وہاں اس طرح 2-2 4-4 اٹھا کر کے نہ کھاؤ، اس لیے کہ اور رفقا کا بھی حق ہے اس میں. اور ساتھی کیا فرما رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اوروں کا بھی حق ہے. تم اس طرح 2-2 4-4 اٹھا کر نہ کھاؤ. میں یہ روایت جو بخاری شریف میں آتی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت، تو میں وہاں اپنے بچوں کو ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں کہ بعض صاحب ہوتے ہیں کہ پارلے بسکٹ ہوتی ہے، 2 بسکٹ اٹھاتے ہیں، چائے میں ڈبوتے ہیں ایک اور ایک کھاتے ہیں، تاکہ وہ ایک ڈبو کر اندر میں اچھی خاصی جمع ہو جائے، آخر میں اس کو بھی پی لیں. کسی کے دسترخوان پر منع فرمایا. اللہ کہ صاحب مکان تمہیں اجازت دے کہ کیا تکلف کر رہے ہو، کھاؤ اٹھاؤ اس کو، تو تمہیں اٹھانے کی اجازت ہے. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر 2-2 4-4 5-5 دانے اٹھا کر کھانے سے منع فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس سے تمہاری حرص اور لالچ کا پتہ چلتا ہے کہ تم بڑے حریص ہو، تم بڑے لالچی ہو. کسی کے مکان پر گئے، بادام رکھی تھی، یوں بھر کر کے لیتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادب کے خلاف بتایا ہے. یہ بھی ایک کھانے کا ادب ہے.
اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضیات پر اور اللہ کی مرضیات پر ہمیں چلائیں اور مبارک سنتوں پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نثار بھائی سید صاحب بیمار ہیں اور شفا کے لیے دعا کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ عطا فرمائے. اور بھی کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. ہمارے یہاں ملنے والے حنیف بھائی پوچا جو یہیں رہتے ہیں، وہ کون سی مسجد، قدیم مسجد کے قریب، وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے. اللہ ان کو بھی شفائے دائمہ مستمر عطا فرمائے. اور جتنے لوگ بیچارے بیمار ہیں سبھی کو اللہ شفا عطا فرمائے. اور میرا کل سے سفر ہو رہا ہے قریباً 20-25 دن کا، تو میں نہیں ہوں گا. بہت ممکن ہے کہ مجلس کا کوئی نظام یہاں ہو. بہرحال میں نہیں ہوں گا 20-25 دن تک. اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا آخرت کے سبھی سفر آسان فرمائے. اور سب سے بڑھ کر سفر آخرت کا ہے، اور اس سفر میں سبھی کو جانا ہے. اور دنیا کے سفر میں تو فلائٹ میں، ٹرین میں، سب جگہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ سفر ایسا ہے کہ قبر کے اندر کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ہمیں ایسے کروا دیں کہ وہ ہمارے مونس بن جائیں، غمخوار بن جائیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے تو اس کا قرآن سر کی طرف سے آتا ہے اور عذاب سے کہتا ہے میں نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ دنیا میں مجھے تلاوت کرتا تھا. اس کے رائٹ ہینڈ کی طرف سے اس کی نماز آتی ہے، کہتی ہے میں نہیں آنے دوں گی، یہ دنیا میں نماز پڑھتا تھا. اس کے بائیں طرف سے لیفٹ میں اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ یہ بھوکا رہا میرے لیے. اور اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، اس کا حج، اس کے عمرے، اور جتنے مال کو حلال راستے سے کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ ساری عبادتیں پاؤں سے آتی ہیں، تو چاروں طرف سے حفاظت ہو جاتی. یہی ہمارے وہ اعمال ہیں جو قبر میں ہمارے مونس بننے والے ہیں، غمخوار بننے والے ہیں، معین اور مددگار بننے والے ہیں. ابھی دنیا میں تو سارے ہی رفقا ہیں، سارے ساتھی ہیں، آخرت کے ساتھی یہی ہے. اور اللہ کے حبیب کی ایک روایت مجھے ابھی بیچ میں وہ بچے کی بات آئی تو ذہن میں آ گئی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایک بچہ نابالغی کی حالت میں مر گیا، وہ مچل کر اپنے ماں باپ کو، کون ماں باپ جس کو جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے ماں باپ کو وہ مچل کر جنت میں لے جائے گا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا 2 مر گئے ہو؟ تو فرمایا 2 کے لیے بھی. فرمایا 3؟ فرمایا 3 کے لیے بھی. اور اللہ کے حبیب کا ایک جملہ سنو، آقا نے فرمایا جس کا کوئی بچہ نابالغی کی حالت میں نہیں مرا تو میں اس کے لیے فرد بنوں گا، یعنی میں ان لوگوں کی سفارش کر کے میں جنت میں لے جاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اتنے تڑپ رہے ہیں، دنیا میں بھی تڑپے اور آخرت میں بھی تڑپیں گے، اور ہم ہیں کہ آپ کی سنتوں سے ہم بھاگ رہے ہیں. اللہ ہمیں آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات سے معافی عطا فرما، اے اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرما. اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلا، اللہ ہمیں نبی کی مبارک سنتوں پر چلا، اللہ ہمیں نبی کا عاشق بنا، اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا. اے اللہ ان کے طریقوں سے محبت عطا فرما، اے اللہ ان کے طریقوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ خوبصورتی کے اعتبار سے اگر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہے. اے اللہ اگر تقوی اور طہارت کے اعتبار سے کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہے. اے اللہ کسی کے علم و عقل کے اعتبار سے محبت کی جا سکتی ہے تو نبی کے علم سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہے. الہ العالمین اگر شفقت کی بنیاد پر محبت کی جا سکتی ہے تو آپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں آپ کے دیوانے بنا، ہم آپ کے طریقوں پر چلنے والے بنا. مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا،
صالح متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے اللہ اس مجلس میں محبت رسول میں لوگ دورے دورے آتے ہیں، تجھے اس نبی کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگیاں ہمیں ٹھیک کرنے کی بہت توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔